فی قلبہ وجمع لہ شملہ وآتتہ الدنیا وہی راغمۃ ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم۔ میرے محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ فضل ہے، اس کا کرم ہے ہم پر، جس نے ہمیں جمعے کے دن بابرکت دن اپنے گھر میں آنے کی سعادت عطا فرمائی۔ میری آج کی گفتگو کا عنوان ہوگا صبر۔ دنیا میں جو بھی انسان عظیم لوگ گزرے ہیں، بڑے لوگ گزرے ہیں، وہ صبر کرنے والے تھے، دکھوں پر، تکلیفوں پر، پریشانیوں پر صبر کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ مومن ہوتا ہے اس کا معاملہ بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے، بڑا اعلیٰ، بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے۔ اسے ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر اور بھلائیاں ہی نصیب فرماتا ہے۔ زندگی میں دو کیفیات چلتی ہیں انسان کی، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے۔ مومن کو جب خوشی ملتی ہے، اللہ کوئی نعمت سے نوازتا ہے، تو بندہ مومن اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، تم میرے شکر گزار بندے بن کر زندگی گزارو گے، تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتوں سے نوازوں گا۔ اور اگر تم ناشکری کرو گے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرو گے، کفران نعمت کرو گے، تو جان لو ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اللہ کی پھر پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی ہے، جب اللہ پکڑتا ہے تو اس کے عذاب سے پھر بچانے والا کوئی نہیں۔ میں نے بخاری کی روایت، صحیح بخاری کی حدیث پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ انس بن مالک وہ شخصیت ہیں، وہ ہستی ہیں، چھوٹے سے بچے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزار بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے ہیں میں تقریباً 10 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی مجھے برا بھلا نہیں کہا۔ 10 سال ملازم رہے کوئی بندہ یا خدمت گزار رہے، تو مالک ایک بار بھی نہ کہے کہ تم نے یہ کیوں کیا، تو یہ بڑے ہی عظیم لوگوں کے کام ہیں۔ ان سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، فرمایا جسے آخرت کی فکر ہو، جو شخص اپنی فکر آخرت کو بنا لے کہ کل قیامت کے دن میں کامیاب ہو جاؤں، اللہ کے حضور جب پیشی ہو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، جس کو آخرت کی فکر لگ جائے، تو فرمایا جعل اللہ غناہ فی قلبہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کا دل غنی فرما دیتا ہے، اللہ اس کے دل میں غنا پیدا فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا اصل غنی ہونا تو دل کا غنی ہوتا ہے۔ کئی کروڑ پتی، ارب پتی لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن اپنی ذات پہ روپیہ بھی نہیں خرچ کرتے، تو اللہ جس کو دل کا غنی کر دے وہ بڑا غنی انسان ہے۔ فرمایا جو آخرت کو اپنی فکر بنا لے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل میں غنا عطا فرماتا ہے۔ وجمع لہ شملہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بکھرے ہوئے کام بھی جمع فرما دیتا ہے، یعنی دنیاوی کاموں میں اس کی آسانی ہو جاتی ہے۔ جو آخرت کو اپنی فکر بناتا ہے اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بگڑے ہوئے کام، بکھرے ہوئے کام بھی آسان کر دیتا ہے، دنیا بھی یعنی آسان ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا وآتتہ الدنیا وہی راغمۃ، اور دنیا
دنیا اس کے پاس ذلیل و خوار ہو کر خود ہی چل چل کے آتی ہے۔ جو دین کے کام میں لگ جائے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کو پھیلانے میں لگ جائے، آخرت کی فکر بنا لے اپنی کہ میں اللہ کے فضل و کرم سے قیامت کے دن کامیاب ہو جاؤں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل کا غنا عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں بکھرے ہوئے کام، بگڑے ہوئے کام بھی اللہ بنا دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے۔ اور فرمایا دنیا خود ہی اس کے پاس چل کے آتی ہے۔ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، اور دوسری طرف جو شخص دنیا کو فکر بنا لیتا ہے، زیادہ سے زیادہ دنیا کماؤں، پیسہ زیادہ کماؤں، مال زیادہ کماؤں، جو شخص دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے، فرمایا جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے محتاجی کر دیتا ہے۔ یعنی جو دنیا کو فکر بناتا ہے کہ دنیا زیادہ کماؤں، پیسہ زیادہ کماؤں، تو اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے ہر وقت محتاجی رہتی ہے۔ دنیا کا لالچی ہوتا ہے، نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اور ہر وقت اسے لگتا ہے میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں تو کنگال آدمی ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اور فرمایا وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جمع شدہ کام بھی بکھیر دیتا ہے، منتشر کر دیتا ہے۔ یعنی جو دنیا میں اس کے بنے بنائے کام ہوتے ہیں، جو دنیا کو اپنی فکر بنا لیتا ہے، اللہ اس کے دنیاوی کام بگاڑ دیتا ہے۔ دنیا کی فکر ہے، دنیا کمانے کے پیچھے لگا ہوتا ہے، تو دنیا اس کے ہاتھ نہیں آ رہی ہوتی، اور اسے ایسے لگتا ہے میں محتاج آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، مجھے تو نعمتیں ملی کچھ نہیں۔ اور فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور دنیا میں اسے صرف اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ دنیا میں کتنا ملتا ہے؟ جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے وہی ملتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملتا۔ تو بھائی آخرت کو اپنی فکر بنائیں، دنیا میں صبر کریں، اللہ نے جو عطا کیا ہے اس پر راضی رہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں، اللہ دنیا میں بھی اور زیادہ عطا کرے گا، اور اللہ آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ لیکن دوسری طرف جو دنیا کو فکر بنا لے گا، زیادہ سے زیادہ کماؤں، دنیا زیادہ جوڑ لوں، مال زیادہ جوڑ لوں، تو اس کے دنیاوی کام بھی بگڑتے جائیں گے۔ ہم اکثر سنتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں بھائی ابھی تو ذرا جوانی ہے، ابھی تو نوکری کر رہا ہوں، داڑھی بڑھاپے میں رکھوں گا، ریٹائر ہو جاؤں گا، حج کروں گا، اس کے بعد داڑھی رکھوں گا، دین پر عمل کروں گا، روزانہ نمازیں ادا کروں گا، روزانہ قرآن حکیم کی تلاوت کروں گا۔ اکثر انسان یہ کہتا ہے نا، لیکن وہ وقت نہیں آتا بھائی۔ جو وقت نکالتا ہے اللہ بھی اس کے کاموں میں آسانی کر دیتا ہے۔ جو دین کے کاموں کے لیے وقت نکالتا ہے اللہ اس کی دنیا بھی آسان کر دیتا ہے، اور جو دنیا کے لیے بھاگتا رہتا ہے دنیا اس کے لیے مشکل ہی ہوتی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ پاک ہم سب کو ان کا شکر ادا کرنے والا بنا دے، اور آخرت کی فکر ہمیں لگا دے کہ ہم نے اپنے رب کو کیا جواب دینا ہے کل قیامت کے دن، اس دن کے لیے تیاری کرنے والے بن جائیں، تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا ان من ورائکم زمان صبر للمتمسک فیہا، لوگوں فرمایا تمہارے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ صبر کرنے والا ایسا اجر پائے گا، جو دین پر صبر کرے گا، دین پر عمل کرے گا، اور پھر مشکلات پر صبر کرے گا، اللہ اسے اتنا اجر عطا فرمائے گا، فرمایا اجر 50 شہیدا منکم، جو تم میں سے 50 شہیدوں کے برابر اجر ہوگا۔ اے میرے صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جو دین پر چلے گا اور مشکلات پر صبر کرے گا، اللہ اسے کتنا اجر دے گا؟ اجر 50 شہیدا منکم، تم میں سے 50 شہیدوں کو جو اللہ اجر دے گا نا، اتنا اللہ اس زمانے میں دین پر عمل کرنے والے کو اجر عطا فرمائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک روایت میں فرمایا یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، کہ دین پر صبر کرنے والا ایسا انسان ہوگا، ایسا آدمی ہوگا، اتنا مشکل ہو جائے گا دین پر چلنا جیسے دہکتا ہوا آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے۔ دین پر چلنا ایک زمانہ میں اتنا مشکل آ جائے گا کہ اے میرے صحابہ، دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں آگ کا جلتا ہوا انگارہ پکڑنا مشکل ہے۔ لوگ دینداروں کا مذاق بنائیں گے، جب کوئی اپنے گھر میں کہے گا بھئی شادی کرنی ہے لیکن ہم بے حیائی کے کام نہیں کریں گے، تو وہ ایسا لگے گا جیسے یہ برادری میں کوئی نیا آدمی ہے۔
جو پردے کی بات کرے گا اس زمانے میں، شرم و حیا کی بات کرے گا، وہ زمانے میں اجنبی بن جائے گا۔ جو کہے گا کہ میں نے ہمیشہ سچ پہ زندگی گزارنی ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، رشوت نہیں لوں گا، وہ اپنے پورے آفس میں اجنبی ہو جائے گا۔ لوگ کہیں گے عجیب بے وقوف آدمی ہے، آج کے زمانے میں کہتا ہے رشوت نہیں لوں گا۔ تو فرمایا ایسا دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا، سچ بولنا مشکل ہو جائے گا، حلال رزق کمانا مشکل ہو جائے گا، حیا والی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا، بے حیائی عام ہو جائے گی۔ لیکن جو اس دین پر، اس وقت میرے دین پر عمل کرے گا، کیا اجر دے گا اللہ؟ کام بڑا ہے تو اجر بھی بڑا ہے نا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ایک شہید کا کتنا اجر و ثواب ہے، کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ، دین پر چلنا مشکل ہوگا، لیکن جو اس زمانے میں دین پر عمل کرے گا اور صبر کرے گا تو صبر کرنے پر اسے اجر کتنا دے گا اللہ؟ اجر 50 شہیدا منکم، جو تمہارے 50 شہیدوں کو اللہ اجر دیتا ہے نا، اللہ اس زمانے کے انسان کو وہ اجر دے گا۔ صحابہ کرام کا مجمع موجود تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجمع میں موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں فقال عمر، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منا او منہم، ہمارے زمانے کے 50 شہید یا اس زمانے کے 50 جس دور میں دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا؟ سب سے اعلیٰ دور تو صحابہ کا دور ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ تو انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات واضح ہو جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زمانے کے 50 یا اس زمانے کے 50؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجر 50 شہیدا منکم، اے عمر تمہارے زمانے کے جو 50 شہیدوں کو اللہ اجر دیتا ہے، اللہ وہ اجر اس زمانے میں اس کو عطا کرے گا جو دین پر چلتے ہوئے صبر کرے گا۔ تو بڑا ہی مشکل دور ہے بھائی۔ کئی اہل علم فرماتے ہیں اتنا گندا دور ہے، تھوڑا عمل کرو تو اللہ بڑا اجر دیتا ہے۔ اور بات اس حدیث کی روشنی میں بالکل صحیح ہے کہ اگر دین پر چلنا ہے، ایک انسان طے کرتا ہے بھائی میں نے آئندہ سچ بولنا ہے، جھوٹ تو بڑا کبیرہ گناہ ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، کاروبار میں نقصان ہوتا ہے ہو جائے، دنیا ناراض ہوتی ہے ہو جائے، میں ہمیشہ سچ بولوں گا۔ آسان کام ہے آج کے دور میں، جب ہر طرف سود کا نظام چل رہا ہو، سود پر ملک چل رہا ہو، کیا ایسے دور میں سچ بولنا آسان ہے؟ حلال رزق کمانا آسان ہے؟ وہ کہتے ہیں حلال کماتے ہوئے دانتوں میں پسینہ آ جاتا ہے آج کل، اتنا مشکل ہو گیا حلال رزق کمانا۔ تو اس دور میں جو عمل کرے گا اجر بھی تو بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ اچھی باتیں برے لوگ بھی کر لیتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے اچھا انسان وہ ہے جو اچھے اعمال کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اچھا عمل کرنے والا بنائے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم کی روایت میں فرمایا فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکم ستلقون بعدی اسرتن، کہ اے لوگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے بعد خود غرضی کا دور دیکھو گے، ناحق ترجیحات دیے جانے کا دور دیکھو گے، یعنی لوگوں کو حقدار کو اس کا حق نہیں ملے گا، ظالم لوگ قابض ہو جائیں گے، خوش آمدی لوگ دفتروں میں آگے بڑھ جائیں گے، سچا آدمی بیچارہ پیچھے رہ جائے گا، محنتی آدمی بیچارہ پیچھے رہ جائے گا، مخلص آدمی پیچھے رہ جائے گا، چاپلوسی کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، رشوت لینے والے، رشوت دینے والے۔ آج کہیں اچھی پوسٹ ہو تب تک تو ٹرانسفر نہیں ہوتا جب تک اوپر افسروں کو لاکھوں روپے رشوت نہ دی جائے۔ تو فرمایا بڑی ترجیحات کا دور آ جائے گا، لوگ برے لوگ آگے آئیں گے، حق والے حقدار پیچھے ہو جائیں گے۔ تو فرمایا اس دور میں تم کیا کرنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نصیحت ہے ہمارے لیے، کیا کرنا؟ فرمایا فصبروا، تو تم صبر کرنا، تم اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، پھر بھی دھوکہ نہ دینا، کسی کا حق نہ کھانا، فصبروا، تم صبر کرنا۔ فرمایا حتی تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ تم مجھ سے میرے حوض کوثر پر آ کر ملنا۔ کیا بدلہ ملے گا صبر کرنے کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی قیامت کے دن، جب حوض کوثر پر جو پہنچے گا اور وہاں سے پی لے گا تو اس کو جب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، ایک حدیث میں فرمایا اسے تمام مراحل میں پیاس نہیں لگے گی۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ شخص جنتی ہو جائے گا۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پی لے گا تو وہ جب تک جنت میں نہیں داخل ہو جائے گا اسے پھر پیاس نہیں لگے گی، جبکہ شدید گرمی کا دن ہوگا، لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس صبر کا اجر بہت بڑا ہے۔
ہے۔ آج دنیا میں ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، دنیاوی معاملات کو دیکھتے ہیں تو متاثر ہوتے ہیں۔ ہر طرف دنیا میں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے، بیٹا پیسہ ہے تو عزت ہے، چاہے حلال سے کما چاہے حرام سے کما، پیسہ ہے تو عزت ہے، نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ میڈیا بھی، گھروں میں بھی یہی بات، سکولوں میں بھی یہی بات، اور اداروں میں بھی یہی بات، تو انسان اثر لیتا ہے نا اس سے۔ لیکن یہ جو اس دور میں اللہ کے دین پر عمل کرے گا، اللہ اسے اجر بڑا عطا فرمائے گا۔ آخری حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ 4 باتیں ہیں، اللہ جسے نصیب فرما دے، فرمایا وہ خوش نصیب انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا اربعون اذا کن فیک، اگر 4 باتیں اللہ نے تمہیں دے دی ہیں تو فرمایا فلا علیک ما فاتک من الدنیا، تو دنیا کی کوئی چیز فوت ہونے کا غم نہ کرنا۔ اگر 4 باتیں اللہ نے تمہیں نصیب کی ہوئی ہیں، دنیا چھنتی ہے چھن جائے پرواہ نہ کرنا۔ اس بات کا یہ مفہوم ہے تم بڑے خوش نصیب ہو اگر 4 باتیں اللہ نے تمہیں دے دی ہیں، 4 کام کر لو زندگی میں۔ اور علماء فرماتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا خلاصہ ہے، بڑی عظیم حدیث ہے۔ 4 باتیں اپنا لو، اور یہ 4 کام ہر شخص کر سکتا ہے، غریب بھی کر سکتا ہے، مالدار بھی کر سکتا ہے، امیر بھی کر سکتا ہے، بزرگ بھی کر سکتا ہے، جوان بھی کر سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ 4 کام کرنے والا بنا دے۔ فرمایا 4 باتیں اللہ تمہیں عطا کر دے تو دنیا چھن رہی ہو، ایک طرف دنیا جا رہی ہو ہاتھ سے، تو پرواہ بھی نہ کرنا، اللہ تمہیں آخرت میں بڑا اجر دے گا۔ وہ کیا ہیں 4 باتیں؟ نمبر 1 صدق الحدیث، ہمیشہ سچ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ ہر شخص کر سکتا ہے نا، جو ارادہ کر لے، اللہ جس کی مدد کر دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہم کمزور ہیں، ہم اللہ سے بار بار دعا مانگے، یا اللہ ہمیشہ سچ بولنے والا بنا، یا اللہ جھوٹ سے بچا، یا اللہ جھوٹ سے بچا۔ تو فرمایا صدق الحدیث، ہمیشہ سچ بولنا۔ نمبر 2 وحفظ الامانہ، امانت کی حفاظت کرنا، امانت میں خیانت نہ کرنا۔ اللہ نے کہیں تمہیں امین بنایا، کہیں تم کام کرتے ہو اپنی نوکری ٹھیک اچھے طریقے سے کرنا، وقت پر جانا، وقت پر اپنی ڈیوٹی کرنا، اپنی ذمہ داری ادا کرنا، وحفظ الامانہ۔ نمبر 3 وحسن الخلق، اور اچھے اخلاق اپنانا۔ ہر شخص کر سکتا ہے لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آنا، خندہ پیشانی سے ملنا، وہ ملنے آئے اسے مسکراہٹ سے ملنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے، اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کر ملے، اسے عزت دے، اللہ اس مسکرانے پر بھی اسے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنا پیارا دین ہے ہمارا۔ تو فرمایا حسن الخلق، اور ایک حدیث میں فرمایا اچھے اخلاق والا شخص اللہ اسے رات کے تہجد گزار سے بھی زیادہ، دن کو نفلی روزے رکھنے والے سے بھی زیادہ اللہ اسے اجر و ثواب دیتا ہے، جو لوگوں سے نرم مزاجی سے ملتا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، اپنے مہمان کی عزت کرتا ہے، رشتہ داروں کے سے اچھے سلوک سے رہتا ہے، ہمسائے کی عزت کرتا ہے۔ اور نمبر 4 فرمایا وعفت مطعم، کھانے میں حلال رزق کھانا، کھانے میں جب کھانا حلال کھانا، حرام نہ کھانا۔ میرے بھائیو جو حرام رزق کھاتا ہے اللہ اس کی نمازیں قبول نہیں فرماتا، اللہ اس کی عبادت قبول نہیں فرماتا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو بھی یہ 4 کام کرنے والا بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک طرف دنیا جاتی ہے چلی جائے، یہ 4 کام نہ چھوڑنا، اللہ نے بڑی جنت تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس دن تم سے راضی ہو جائے گا جس دن لوگ بڑے پریشان ہوں گے۔ تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، اللہ تم پر نرمی کرے گا۔ تم اللہ کے بندوں کے ساتھ نرم مزاجی سے پیش آنا، اللہ تم پر نرمی کرے گا، تمہارے لیے آسانی کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔